آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ، اور ہم کر رہے ہیں آیت قصاص کے بارے میں. جو آیت ہے ہم اس کے بارے ڈسکس کر رہے ہیں 178 میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد، اور غلام کے بدلے میں بالعبدی غلام، والانثی، اور عورت بالانثی عورت کے بدلے میں. فمن، پس جو کوئی اوفیا معاف کر دیا گیا، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، واداء اور ادا کرنا ہے، علیہ اس کی طرف بھی احسان اچھے طریقے سے. ذالک یہ تخفیف ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے. فمن اعتدی پس جس نے زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فلہو اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. تو یہ دیکھتی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کہ تم پر قصاص بدلہ لینا. اور اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی امیر بندے نے، کسی امیر قبیلہ جیسے ہوتا ہے، قبیلے کا بھی ڈیفرنٹ ہوتا تھا، کہ اس کے بندے نے کسی غریب قبیلے کے بندے کو مار دیا، تو وہ پھر کیا کرتے تھے کہ آ کے وہ بدلہ لیتے تھے ان سے آ کے کہ اچھا جی یہ تم اتنا پیسہ لے لو اور ہماری جان چھوڑ دو، کیونکہ غریب لوگ ہوتے تھے ان پہ وہ دھونس جماتے تھے. اب پھر اگر کسی غریب بندے نے کسی امیر بندے کو مار دیا ہوتا تھا، تو نہ صرف وہ ان کے پورے قبیلے کو مار دیتے تھے پکڑ کے، ان کے پوری جیسے جو ان کے خاندان کے لوگ تھے ان کو مار دیتے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انصاف کا لیول یہاں پہ بتا دیا کہ دیکھو، جو آزاد اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں آزاد ہی قتل ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے مارا تو تم اس کے پورے قبیلے کو جا کے مارنا شروع کر دیتے ہو یا اس کے پورے گھر کو ختم کر دیتے ہو. آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں. یہ ابھی سیکنڈ پارہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتنے احکامات ہم پہ کلیئر ہو جاتے ہیں. والعبد، اور اگر کسی غلام نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں بالعبدی تو غلام ہی قتل ہوگا. والانثی، اور اگر کسی عورت نے قتل کیا، بالانثی تو اس کے بدلے میں عورت ہی قتل ہوگی. فمن، پس جو کوئی اوفی لہو، پس جو کوئی اگر معاف کر دے، ہو اس کو جس نے قتل کیا ہے نا، اگر کوئی اس کو معاف کر دیتا ہے، مینز یہاں پہ دیت کا آپ نے یہ پڑھا پچھلے دنوں ہمارے پاکستان میں بھی ٹی وی میں بڑی خبریں آ رہی تھیں. اور دیکھیے یہ حکم کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. آپ دیت لے سکتے ہو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لینے والے پہ کتنے تانے دیتے ہیں. دیکھو ذرا اس نے پیسوں کی خاطر ایسے کر دیا، اور اس نے لالچی ہے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لوگ اکسانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں کہ فمن اوفی لہو من اخیہ شیئن. اخی دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں لے کے آئے ہیں کہ جس نے جو قتل ہو گیا نا، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے قتل کیا اپنے بھائی کو ہی قتل کیا بیسیکلی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ اب دشمن ہو گیا یا پھر سوسائٹی ختم ہو گئی. مسلمان، اب یہاں پہ بات تو مسلمان کی ہو رہی ہے نا، کہ اگر جھگڑا ہو گیا، اس نے قتل کر دیا تھا تو وہ تمہارا بھائی ہی نا. تو یہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لفظ لا کے ایک رحم کا وہ کہتے ہیں نا، کوٹنگ کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری آپس میں بات ہو جاتی ہے کہ تم نے دیت اتنی دیت دیتے ہو، تو اس میں اچھا اس زمانے میں دیت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ خون بہا کی دیت کیا تھی کہ 100 اونٹ تھے. اور وہ آج کل آپ یہ دیکھو جیسے 1000 دینار ہوتے ہیں، تو آج کل کے زمانے میں وہ 4 کلو سونا ہے یا 30 کلو چاندی ہے. اور تیسرا، اب ایک تو یہ کہ آپ نے یہ بات کر لی، ٹھیک ہے جی، اگر دیت پہ آپ کی بات ٹھہر جاتی ہے تو آپ وہ ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، پھر قتل نہیں ہوگا. اور اگر پھر تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے آتی ہے تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں. تو یہاں پہ یہ اصول بتایا گیا ہے کہ اگر ویسے تو آپ بدلہ دیکھیں، بدلہ لینے میں جب میں یہ پوری آیت سمجھ رہی تھی اور میں نے اس کو کافی ڈیٹیل میں پڑھا، تو مجھے اتنی خوبصورتی سے یہ بات سمجھ آئی کہ دیکھیے اگر کوئی ایک کسی کو قتل کرتا ہے، اب یہ اصول جو ہے یہ آلریڈی جو اسلامک کنٹریز ہیں اس میں ہو رہا ہے. آلریڈی میں اس کے بارے میں پڑھی تھی کہ جدہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا ہے تو وہ چوراہے پہ لا کے جیسے اس کو قتل کرتے ہیں، تو پھر کتنے لوگ بچ جاتے ہیں. آپ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، نہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے، ایسے کیسے کسی نے قتل کر دیا تو پھر غلطی ہو گئی، اب کسی کی جان لے لیں. جن کا بندہ قتل ہوتا ہے نا، کبھی آپ اس خاندان سے جا کے پوچھیں. اب ایک بندہ بھی ریسنٹلی آپ خبریں دیکھ رہے ہیں نا،
آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. دیکھیے ایک انسان کیسے, اس کو پتا, اس کو ڈر نہیں ہے نا, اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا ہوگا, تھوڑی دیر جیل میں بٹھا دیں گے, اس کے بعد مجھے چھوڑ دیں گے. اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو چوراہے میں کھڑے کر کے مجھے قتل کیا جائے گا, تو پھر یہ کام کرتے ہوئے کوئی کروڑ دفعہ تو سوچے گا نا. ہم تو اتنی آسانی سے بات لے جاتے ہیں, اور پھر ایک کے بعد وہ دوسرے کو, وہی بندہ چل رہا پھر رہا ہوتا ہے لوگوں میں, پھر وہ اس کو ہمت ہو جاتی ہے, ایک دفعہ کیا تو وہ پھر دوسرے کے ساتھ بھی کر لیتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں جن کے لوگوں, گیس اسٹیشن میں کتنے لوگوں کے قتل ہوتے ہیں. میں جانتی ہوں ایک فیملی کو, اسی طرح سے ان کے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے تھے, وہ آیا بچہ, ینگ بچہ تھا, چھوٹا بچہ جیسے ہوتا ہے, ہی کیم ان دا اس کا جو گروسری اسٹور تھا, اس نے آ کے دھڑ 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 گولی ماری کیش رجسٹر سے کچھ پیسے لینے کے لیے, اور خاندان آج تک اتنے سالوں میں ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصول جو ہیں وہ کہیں بھی آپ دیکھیے کہ اگر وہ ایک بندے کے ساتھ ایسے ہو نا, تو وہ کتنے لوگ جو بھی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کتنے ڈر جائیں گے. اب پھر کہا گیا کہ اگر تمہاری اس بات پہ دیت پہ بات ہو جاتی ہے کہ تم یہ کرتے ہو, تو پھر اس کی پیروی کرو, فاتباعن بالمعروف, اچھے طریقے سے, واداؤن, اور اس کو ادا کر دینا ہے, الیہ, اس کی طرف جس کی طرف یہ دیت جانی ہے, بے احسان, احسان اچھے طریقے سے. تو ادا کر دینے میں احسان کا طریقہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بات ہوگی کہ ٹھیک ہے جی میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہے لیکن میں ہر مہینے دے دوں گا, یا میں ایک سال کے اندر پے کر دوں گا. لیکن جب پے کرنے کی باری آئی تو پھر آپ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. لیکن اب جو کہہ رہے کہ جو آپ نے اب فیصلہ کر لیا ہے نا, تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کرو تاکہ آگے بات خراب نہ ہو. ذالک, یہ تخفیف ہے, رعایت ہے, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, ورحمت, اور یہ رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذالک, جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد, فلہ, اس کے لیے عذاب علیم, دردناک عذاب ہے. اور تیسرا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ, اور تمہارے لیے فی القصاص, بدلہ لینے میں, حیات, زندگی ہے, یا اولی الالباب, اے عقل مندو, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تم بچ جاؤ. دیکھیے بنانے والا جس نے انسان کو بنایا ہے, جس نے ہماری پوری مشینری بنائی ہے نا, اس کو سب پتا ہے کہ اگر ایک دفعہ تم بدلہ لے لو گے تو تمہاری باقی لوگوں کی زندگی بچ جائے گی. اور یہی بات کہی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو نا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو پیسہ, اگر فار ایگزامپل کوئی بہت اللہ والے ہیں, بڑے, ان کو اللہ کا خوف بھی ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو اب ہمارا تو نقصان ہو گیا, اب وہ جو جس نے کیا ہے اگر اس سے غلطی سے بھی ہو گیا اور وہ پچھتا بھی رہے ہیں, یا کوئی بھی ایسی ریزن ہو سکتی ہے, اور یہ معاف کر دیتے ہیں, وہ نہیں پیسہ دے سک رہے, دیت نہیں پے کر سکتے, تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے یہ بھی بہتر ہے, اور یہ جو تم نے معاف کیا نا, وہ پیسہ جو تم نے اس کو معاف کیا, یہ تمہارا کفارہ بن جائے گا تمہارے گناہوں کا, اور قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. اللہ اکبر. اب ہم کر رہے آیت نمبر 180. الحمدللہ. کتبہ, لکھا گیا, فرض کر دیا گیا, علیکم, تم پر, اذا, جب, حضرا, آ پہنچے, احدکم, تم میں سے کسی ایک کو, الموت, موت, ان اگر تارکا, وہ چھوڑے, خیرن, مال, وصیتن, وصیت ہے. اب دیکھیں یہ جو میں ابھی آیت پڑھ رہی ہوں, یہ آیت ایکچولی منسوخ ہو چکی ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ قرآن میں کچھ ناسخ منسوخ ہیں, تو انشاءاللہ جہاں جہاں آئیں گے وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی. تو پہلے یہ حکم تھا کہ جو بھی مال چھوڑ دو تو اس کی وصیت کرنا ہے, للوالدین, والدین کے لیے, والاقربین, اور رشتہ داروں کے لیے, قریبی رشتہ دار. دیکھیے اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہی حکم دیا ہوا تھا کہ جو وصیت ہے, جو مال تم چھوڑ کے جا رہے ہو, اس میں قرابت داروں کا بھی رشتہ ہے. بالمعروف, اچھے طریقے سے, حقن, حق ہے, علی المتقین, متقیوں پہ یہ حق ہے کہ یہ اپنی, جب وہ ان کا وقت آ جاتا ہے, جیسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ اب میرے پاس تھوڑا وقت ہے, تو وصیت کر دو کہ اپنے مال کو, کہ اپنے والدین اور جو رشتہ دار اراؤنڈ ہیں ان کے لیے اچھے طریقے سے ہو. یہ متقیوں کا یہ حق بھی ہے. فمن, پس جو کہ بدل دے, ہو کی ضمیر جاری ہے وصیت کی طرف, جو کوئی اس وصیت کو بدل دے, بعد ما سمعہ, اس کے بعد کہ اس نے سنا اس کو,
अब देखिए सुना उसको, उसने वसीयत अभी लिखी नहीं है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक सेकंड भी बात लेके आ रहे हैं कि अगर उसने नहीं लिखी, अगर इवन उसने कहा है, सुना है तो भी, फ़इन्नमा, तो बेशक सिर्फ इस्महू, तो उसका गुनाह अलल्लज़ीना, उन लोगों पर है, युबद्दिलूनहू, जो उसको बदल देते हैं। तो वो कहे कि प्रूफ तो है कोई नहीं, इसने तो मुझे ही कहा था, तो अब मैं तो रिश्तेदार हूं, तो मुझे ज़्यादा माल मिल जाए, या जो भी उसकी वसीयत को बदलना चाहता है। तो अगर उसने सुना था और उसने वसीयत नहीं बताया और उसने उसको बदल दिया, तो उसका गुनाह उस पे है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, समीउन, सुनने वाला है, अलीमुन, और जानने वाला है। अच्छा जी, अब अगली आयत है 182। फमन, पस जिसे खौफ, डर हो, मिन मोहसिन, वसीयत करने वाले से, जनफन, जनफन होता है कि तरफदारी को कहते हैं, तरफदारी का, औ इस्मन, या गुनाह का, फ़अस्लहा, तो वो सुलह, वो ठीक कर दे, इसमें इस्लाह कर दे, बैनहुम, इनके दरमियान, फला, तो नहीं, इस्मा, गुनाह, अलैहि, इस पर, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब देखिए इसमें ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर ये है कि जिसने वसीयत की है उसने ठीक वसीयत नहीं की, इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक वसीयत नहीं की हुई है, तो फिर उसके बाद जो उसकी फैमिली में जो बड़े हैं, जिनको इन बात की खबर है और वो ये जानते हैं, अगर वो उसको चेंज कर देते हैं कि नहीं जी ये हक इसका है, ये हक इसका, ये हक इसका है, तो उन पर गुनाह नहीं है। अब देखिए इसके बाद जो असल हुक्म है वो क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है वसीयत। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बाज़ लोग 70-80 साल जो उम्र पाते हैं, सारी उम्र नेकी का काम करते हैं और आखिर में गलत फैसला कर देते हैं वसीयत के बारे में, या जो भी उन्होंने डिवीजन करनी है उसके बारे में, तो वो दोज़ख में चले जाते हैं। और बाज़ लोग सारी ज़िंदगी छोटे छोटे गलतियां हो जाती हैं उनसे, ना बड़ी गलतियां, बस छोटे छोटे गुनाह उनसे होते रहते हैं, लेकिन आखिर में वो असल फैसला, सही फैसला कर जाते हैं और जन्नत के हकदार बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। या अय्युहल्लज़ीना, अब ये वो हुक्म है जो पहला मनसूख हो गया, तो असल में क्या हुक्म आया था, और आपको मैं पहले से बता दूं कि वसीयत में यह है कि आप सिर्फ 1/3 की वसीयत कर सकते हैं, सिर्फ 1/3 की वसीयत कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी होती है कि, और वो जो 1/3 की वसीयत है ना, वो आप उनके लिए कर सकते हो जो आप उसमें हिस्सेदार, जो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, आगे आएगा वसीयत का बहुत डिटेल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया। अल्लाह ताला ने सारे जिसका कितना हिस्सा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, पूरी डिटेल है सूरत बकरा में और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दी है। अब ये है कि वसीयत जो 1/3 की करते हैं, तो आप जिनका हिस्सा मुकर्रर हो चुका है उनके लिए नहीं कर सकते। आप वो वसीयत जैसे आपके रिश्तेदार उसके अंदर डेफिनेटली नहीं है, अब ये नहीं, जो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का फाइनल हुक्म आ गया, तो आप उनके लिए, आपको पता है कि रिश्तेदारों में ये गरीब था, या कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप देना चाहते हो, या किसी नेकी के काम में देना चाहते हो, सदका जारिया के लिए देना चाहते हो, तो 1/3 की वसीयत आप कर सकते हो, आप सारे की नहीं कर सकते हो। ये हम टॉकिंग अबाउट इस्लामिक तरीके से। डेफिनेटली आप अमेरिका में रहते हैं या कुछ है, वहाँ तो आपको वसीयत लिखनी होती है और आपको बताना होता है, वरना तो यहाँ का लॉ फ़र्क है। लेकिन अब जब आप वसीयत भी लिखो, तो इवन दो आप तो मुसलमान हैं ना, तो इवन दो आप अमेरिका में हैं, तो आप लिखेंगे जब वसीयत, तो आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या डिवीजन दिया है। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा फर्ज किया गया, अलैकुम, तुम पर, अस्सियाम, ओ सॉरी ये वाला, अब वो मैंने आपको जो बताया है, ये मैंने आपको वसीयत के बारे में जो आगे इसका हुक्म आएगा, क्योंकि ये हुक्म कैंसिल हो गया है, तो जो असल में इसका हुक्म आएगा वो इसके बाद आएगा, तो मैंने अभी आपको पहले उसके बता दिया है। अब यहाँ पे जो आ रहा है कि रोज़ों के बारे में, ये जो मैंने आपको बताया ना 1/3 का, इंशाल्लाह ये इसकी डिटेल जहाँ पे आएगी, तो ये आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो और आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता वसीयत के बारे में। जब डिवीजन करनी होती है तो फिर हम मुश्किल में आ जाते हैं। और मैं बहुत खूबसूरत एक बात मुझे जब समझ आई, जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी, कि हमारे टीचर बताया करते थे कि देखें, माँ बाप सारी उम्र पैसा जमा करते हैं, खुद जो भी जितना भी खर्चा, ये ज़मीन ले ली, वो घर ले लिया, वो कारोबार में ये मुनाफा ले लिया, वहाँ पे होटल्स बाय कर लिए, फॉर एग्जाम्पल वट एवर, जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक ये हमारे बच्चों के काम आएंगे।
اور جیسے ہی ان کا وقت ختم ہوتا ہے آپ دیکھیں انہی پیسوں میں سے وہی پیسہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کہاں کا خرچ کرنا ہے نہیں کرتے نا، اور وہ جمع کریں، وہی پیسہ اولاد میں جب آتا ہے، جب ریویژن کی باری آتی ہے تو بہن بھائیوں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، وہی گردنیں اڑا دیتے ہیں ایک دوسرے کی، اسی پیسے کی خاطر جس کو آپ نے اولاد کی بہتری کے لیے آپ سوچ کے جمع کیا ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی تو نہیں اپنے بتایا سارا کچھ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جب ہم اپنی مرضیاں شامل کرتے ہیں تو پھر یہی چیزیں آتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم روزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، کیونکہ انشاءاللہ روزے بھی آنے والے ہیں، تو پھر ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔